شدید سردی میں برائے تدفین بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور والا محل کی گرمی سے باہر نکلیں۔ اگر تحفظ نہیں دے سکتے تو دلاسا ہی دینے جائیں، کیونکہ وہ بیٹیاں، بہنیں اور مائیں شدید سردی میں منجمد ہیں۔ وہ منجمد ہیں جناب علی، نہ ہاتھ میں تیر کوئی، نہ لب پہ گالی۔ شدید سردی میں منجمد ہیں وہ بیٹیاں، بہنیں اور مائیں۔ جناب علی ہر ایک کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں اور ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھیں اور انہیں بتائیں کہ شاہ زندہ ہے اور ریاست مری نہیں ہے۔ حضور والا آپ سے التماس ہے، آپ رحم فرمائیے۔ میں آپ سے کوئی دوسری بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو آپ کی پرانی تقاریر یاد نہیں کروانا چاہتا کہ جب اسی قوم پہ آفت گری اور آپ نے ان کے دھرنے میں شامل ہو کر اس وقت کے حکام کو کیا کیا باتیں نہ کی، کیا کیا طعنے نہ دیے۔ نہ ہی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق کے دور میں عمر فاروق کا کیا کہنا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا کیا کہنا تھا۔ نہ ہی میں آپ کو اپنے مولا علی کا قول یاد دلاؤں گا، جس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق قتل ہوا اور اس کا قاتل نہیں ملتا تو اس کا قاتل کون ہوگا، اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہوگا۔ حضور والا میں تو صرف آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ رحم فرمائیے۔ آپ نے بات کی کہ وہ ضد کرتے ہیں۔ حضور والا ضد تو اس معاشرے میں، بلکہ کسی بھی معاشرے میں، بچوں کا اپنے بڑوں سے ضد کرنا معمول کی بات ہے، اور بڑوں کا اپنے بچوں کے ضد کو پورا کرنا اس سے بھی بڑے معمول کی بات ہے۔ حضور والا ضد، لیکن بڑے کبھی بھی بچوں سے ضد کرتے نہیں پائے جاتے، کیونکہ یہ تو ایک اوچھی حرکت ہے۔ حضور والا آپ کہتے ہیں کہ بچوں نے ضد کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو تدفین ہوگی، مان لیتے ہیں۔ وہ 5 بہنیں جن کا ایک ہی بھائی تھا وہ چلا گیا، وہ ضدی بچیاں ہیں، وہ ضد کر کے بیٹھی ہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا بڑا کوئی آئے گا تو ہم جنازہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہم تو بچیاں ہیں، جنازہ نہیں اٹھا سکتی۔ مان لیتے ہیں کہ وہ ضدی ہیں۔ چلیں، میں بے شرم ہو کے یہ بات کرتا ہوں، بڑے گھن کے ساتھ، اپنے آپ پہ گھن آ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے میں بات کرتا ہوں۔ وہ بے شرم ہیں، وہ ان پہ رحم کیجئے۔ میں تو بڑے شرم کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کو معافی دینے وہاں پہ چلے جائیے۔ خدارا یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے انہیں معافی نہ دی، آپ نے رحم نہ فرمایا، تو وہ ارواح جو 6-7 دن پہلے اس دھرتی سے اٹھ چکی ہیں، نہ وہ اوپر گئی، نہ وہ ان کی تدفین ہوئی، ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا یہ ملک پاکستان، اس کے لوگ ان لاشوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ حضور والا آپ رحم فرما دیجئے۔ یہ یاد رکھیے، نہ یہ ملک نہ یہ کرکٹ کا میدان ہے، نہ ہی یہ سیاست کا میدان ہے، نہ یہ آپ کے خاندانی کھیل ہے کہ جہاں پہ عمران خان کی فتح لازم ہے، عمران خان کے ضد کی فتح لازم ہے۔ حضور یہ تو آپ کے بچے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان کو گلے لگائیے، ان کے آنسو پوچھیے، ان بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیے، ان جنازوں کو کندھا دیجیے، ان کو گلے لگا کر اپنا اور ان کا ایک ہونے کا ان کو جذبہ، ان کو تصور دیجیے کہ ملک پاکستان کا ہر بچہ آپ کا اپنا بچہ ہے۔ حضور انہیں اپنا لیجیے۔ ڈریے اس وقت سے کہ جب یہ لواحق جو شدید سردی میں مائنس ٹمپریچر چل رہا ہے، 5-6 ٹمپریچر چل رہا ہے، آج میں نے دیکھا -7 ٹمپریچر ہے کوئٹہ کا، اس میں جب یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان لواحق کی ایک بھی آہ عرش اولی تک پہنچ گئی تو خدا نہ خواستہ ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑ جائے جس کا کبھی ہم نے تصور نہیں کیا۔ حضور اس وقت خدا نہ خواستہ اگر وہ وقت آتا تو اس وقت یقیناً عمران خان تو کبھی بھی نہیں ہارا، عمران خان جیت جائے گا، اس کی ضد جیت جائے گی، لیکن پاکستان کا ایک بچہ ہار جائے گا۔
آپ سے التماس ہے آپ رحم فرمائیے۔ اس سے بھی بڑے معمول کی بات ہے حضور والا، ضد، لیکن بڑے کبھی بھی بچوں سے ضد کرتے نہیں پائے جاتے، کیونکہ یہ تو ایک اوچھی حرکت ہے۔ حضور والا، آپ کہتے ہیں کہ بچوں نے ضد کی، ضد کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو تدفین ہوگی، مان لیتے ہیں وہ بہنیں، وہ 5 بہنیں جن کا ایک ہی بھائی تھا وہ چلا گیا، وہ ضدی بچیاں ہیں، وہ ضد کر کے بیٹھی ہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا بڑا کوئی آئے گا تو ہم جنازہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہم تو بچیاں ہیں، جنازہ نہیں اٹھا سکتی۔ مان لیتے ہیں کہ وہ ضدی ہیں۔ چلیں، میں بے شرم ہو کے یہ بات کرتا ہوں، بڑے گھن کے ساتھ، اپنے آپ پہ گھن آ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے میں بات کرتا ہوں، وہ بے شرم ہیں، وہ ان پہ رحم کیجئے۔ میں تو بڑے شرم کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کو معافی دینے وہاں پہ چلے جائیے۔ خدارا یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے انہیں معافی نہ دی، آپ نے رحم نہ فرمایا، تو وہ ارواح جو 6-7 دن پہلے اس دھرتی سے اٹھ چکی ہیں، نہ وہ اوپر گئی، نہ وہ ان کی تدفین ہوئی، ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا یہ ملک پاکستان، اس کے لوگ ان لاشوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ حضور والا، آپ رحم فرما دیجئے۔ یہ یاد رکھیے، نہ یہ ملک نہ یہ کرکٹ کا میدان ہے، نہ ہی یہ سیاست کا میدان ہے، نہ یہ آپ کے خاندانی کھیل ہے کہ جہاں پہ عمران خان کی فتح لازم ہے، عمران خان کے ضد کی فتح لازم ہے۔ حضور، یہ تو آپ کے بچے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان کو گلے لگائیے، ان کے آنسو پوچھیے، ان بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیے، ان جنازوں کو کندھا دیجیے، ان کو گلے لگا کر اپنا اور ان کا ایک ہونے کا ان کو جذبہ، ان کو تصور دیجیے کہ ملک پاکستان کا ہر بچہ آپ کا اپنا بچہ ہے۔ حضور، انہیں اپنا لیجیے۔ ڈریے اس وقت سے کہ جب یہ لواحق جو شدید سردی میں مائنس ٹمپریچر چل رہا ہے، 5-6 ٹمپریچر چل رہا ہے، آج میں نے دیکھا -7 ٹمپریچر ہے کوئٹہ کا، اس میں جب یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان لواحق کی ایک بھی آہ عرش اولی تک پہنچ گئی تو خدا نہ خواستہ ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑ جائے جس کا کبھی ہم نے تصور نہیں کیا۔ حضور، اس وقت خدا نہ خواستہ اگر وہ وقت آتا تو اس وقت یقیناً عمران خان تو کبھی بھی نہیں ہارا، عمران خان جیت جائے گا، اس کی ضد جیت جائے گی، لیکن پاکستان کا ایک بچہ ہار جائے گا۔ تو آپ سے التماس ہے، آپ رحم فرمائیے۔